ویلکم بیک ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے فاروقی صاحب کچھ کہہ رہے تھے، اپنی بات مکمل کر لیں تو پھر میں تنگی صاحب سے جی بس میں اس میں یہی عرض کر رہا تھا کہ جتنا بھی یہ جو کچھ بھی کشمیر میں مظاہرے کے نام پر ہو رہا ہے، اس میں جو جینون مطالبات ہیں اس میں پاکستانی عوام اپنے کشمیری بھائیوں کے بالکل ساتھ کھڑے ہیں، کوئی شخص ان سے ہٹ کے نہیں کھڑا. لیکن اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ آزاد کشمیر کے معاملے میں ایسے اقدامات کرے جو کہ بھارت کو اس کے لیے مناسب ہوں یا اس کے فائدے میں جاتے ہوں اور کشمیری عوام کے مفاد کے منافی ہوں اور پاکستان کے خلاف باہر بیٹھ کے، بلاول کی بات کو اٹھا کر بھی تو آپ دیکھیں نا، ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ بھارتی جو ہے وہ اس نے بھی بیان دے دیا، تو اب اس طرح کی باتیں ہوں گی تو وہ سارے استعمال کریں گے. میں پھر بات بہت بڑا ڈفرنس ہے. ایک فکرے کو لے کے آپ پکڑ کے ہم ساری یہ بحث کا رخ ادھر نہیں لے کے جا سکتے، نہ ہی لے کے جانا چاہیے. سیاسی قیادت ہماری میچور ہے، اس میں کسی شخص نے جو جملہ بولا اس سے جہاں آپ کی دلازاری ہوتی ہے میری بھی ہوئی، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے زیادہ بہتر مثال دینے کے لیے نام اور موجود ہیں. میں تنگی صاحب کے اس جملے کی طرف واپس جاؤں گا کہ وہ بی بی بے نظیر کا حوالہ دیں تو زیادہ اچھی بات ہے. اب یہ چیزیں جو ہے نا ان کو جذباتی انداز میں نہیں لینا، ابھی الیکشن کا پروسیس ہے. باقی دیکھیے ہو سکتا ہے کل کو بلاول جو ہے اپنے خود ہی کہہ دیں کہ یہ فکرہ جو ہے کوئی ایسا کر لیں اپنی بات سے. تقی صاحب آپ یہ جو الزامات تو سرکاری مشینری استعمال کے سیاسی رشوت کی وجہ سے فاروقی صاحب نے بات کی ہے، وہ بھی ہوئی. گنتی اب اعتراض سامنے آتا ہے، آپ کیا گنتی کروائیں گے؟ کیا آپ وہ جو اعتراضات کتنے الیکشن کمیشن کو، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے ہمارے ہاں کہ ہم صرف سٹیٹمنٹس بیانات کی حد تک تو بہت گفتگو کرتے ہیں لیکن عملی طور پر معاملات کچھ اور ہوتے ہیں. میں تقی صاحب یہ جو آپ کی طرف سے اس وقت جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو جتنے بھی اعتراضات آپ بلاول بھٹو صاحب کو آپ کیا کس طرف لگا رہے ہیں، وہ ایک علیحدہ بیانات کو چھوڑ کے ان کی جو تکلیف ہے، ان کا جو آرگیومنٹ ہے یا ان کے جو الزامات جو پریکٹیکلی اگر کوئی اس کے اندر کوئی چیز ہے تو کیا حکومت اس کو ایڈریس کرے گی؟ نوشاد صاحب، آپ کے سوال سے آپ نے ایئر مارشل صاحب نے اور خالد صاحب نے 3 باتیں کی، میں جلدی ان کو تھوڑا سا ایکسپلین کر لوں. لیکن نوشاد صاحب آپ نے کہا تھا کہ جو بھی الیکشن ہار جاتے ہیں وہ مانتے نہیں ہیں اور وہ دھاندلی کے الزام لگاتے ہیں. تقریباً آئی تھنک 20-25 دن پہلے گلگت بلتستان میں الیکشن ہو گیا اور پاکستان مسلم لیگ الیکشن ہار کے پرائم منسٹر آف پاکستان نے اس کو ایکسیپٹ کیا، ان کو اپریشیٹ کیا، ان کو حکومت بنانے کی دعوت دی اور اس نے کہا تھا کہ ہماری سیٹیں کم ہے. تو میرے خیال میں یہ تو بہت بڑی مثال ہے اور اس سے میرے خیال میں نہ آپ نہ کوئی اور بندہ تمام جماعتوں کے ایک سب پہ کھڑا نہیں کر سکتے کہ تمام جماعتیں جب ہار جاتے تو وہ پھر الیکشن پہ الزامات لگاتے ہیں. میری پارٹی نے اس دن الیکشن ہارا اور اس نے ایکسیپٹ کیا، اپنی ہار کو ایکسیپٹ کیا ہے، ان کو حکومت بنانے کی دعوت دی. جہاں تک ایئر مارشل صاحب نے ایک بات کی کہ پہلی مرتبہ میں نے سنا اور میں نے دیکھا کہ لندن میں پاکستان کمیشنر کے سامنے کشمیریوں نے مظاہرہ کیا. لیکن میں ایئر مارشل صاحب نے بہت اچھی بات کی لیکن اس بات سے میں متفق نہیں ہوں. وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں اور پی ٹی آئی نے ہمیشہ یہ کام کیا ہے کہ یہاں سے بھی پاکستان کی بدنامی ہو تاکہ وہ مجرم قید 804 کی رہائی کے لیے راستہ ہموار کرے. وہ چاہے انڈیا کی سوشل میڈیا ہو تاکہ طالبان رجیم کا سوشل میڈیا ہو تاکہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ہو، یہ تینوں سوشل میڈیا اٹھا دے اور دیکھ لے کہ ان میں فرق ہے کہ نہیں ہے. میرے خیال میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ جو ایمبیسی کے سامنے جو مظاہرہ کرنے والے لوگ تھے وہ کشمیریوں کے شکل میں پی ٹی آئی کے لوگ تھے اور پاکستان کی حکومت کو اور پاکستان کو بدنام کرنے کی وہ ناکام کوشش کی ہے اور وہاں پر انڈیا اور وہ سٹیٹمنٹ ایک پیج پہ ہے. جہاں تک خالد صاحب نے بات کی کہ پی ٹی آئی نے اچھا نہیں کیا کہ اس نے بائیکاٹ کیا، میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ سیاسی جماعتیں الیکشن میں حصہ لینا چاہیے تاکہ سسٹم جو بھی ہو، اگر اس سسٹم کے اندر آپ نے رہنا ہے تو پھر سسٹم کو فالو کرنا اور اس میں حصہ لینا میرے خیال میں ایک سیاسی جماعت کی نشاندہی ہوتی ہے. لیکن جب سے پی ٹی آئی وجود میں آئی ہے، جو دھرنے سے لے کے آج تک اس میں پرائم منسٹر بھی رہ چکا ہے، اس میں اپوزیشن بھی رہ چکا تھا، اس میں 3-4 صوبائی حکومتوں کو ختم کرنے کی بھی باتیں کی، پھر وہاں پر ریزائن کی بھی بات کی، پھر ریزائن واپس لینے کی بھی بات کی. تو میں خالد صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج تک پی ٹی آئی نے کون سا کارنامے ہو، وہ جمہوری ہو، وہ ڈیموکریٹک پروسیس کی مضبوطی کے لیے ہو، وہ جب اس کا پرائم منسٹر کھڑا تھا اور میرے اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف کو مانا ہے. اور تنگی صاحب آپ نے کئی دہائیاں پیپلز پارٹی کے ساتھ گزاری ہیں. 90 کی دہائی کے اندر
پیپلز پارٹی اور نون لیگ اسی طرح ایک دوسرے سے دست و گریباں تھیں. ہم نے وہ سارا وقت اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا. ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح لڑائی ہوتی تھی, کس طرح ایک دوسرے سے مار کٹائی ہوتی تھی. وہ بھی تقریباً اسی طرح کے حالات تھے. کوئی ایسا وہ نہیں تھا. جب پیپلز پارٹی کو رگڑا لگ رہا ہوتا تھا تو وہ جیلیں کاٹ رہی ہوتی تھی اور وہ جو ہے نا وہ قلعے کاٹ رہے ہوتے تھے, اور جب نون لیگ کو رگڑا لگتا تھا تو وہ یا تو یہاں پہ وہ ان کو مار پڑ رہی ہوتی تھی, یا وہ جو ہے وہ کلثوم نواز صاحب کی صاحبہ کی جو سٹرگل ہے وہ ہمارے سامنے ہے. یہ ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ میرا سوال اس سے مختلف ہے تقی صاحب. یہ تو ہم بڑی آسانی سے کر لیتے ہیں, یہ بڑا آسان ہے غداری کے فتوے بانٹ لینا یا ایک دوسرے کے خلاف الزام لگا دینا. الزام لگانے والا بھی غلط ہے, غداری کے فتوے بانٹنے والا بھی غلط ہے. سوال یہ ہے کہ کسی کو اگر کوئی تکلیف ہے تو میرا سوال یہ تھا کیا آپ وہ رفع کریں گے, عملی طور پر کوئی اس کے لیے کوئی کام کریں گے؟ آتا ہوں نا نوشاد صاحب, آپ بہت جلدی کرتے ہیں نا. دیکھیں میں آپ سے سوال آتا ہوں, اگر میں نے جواب دیے تو بے شک آپ کر لیں. میرے خالد صاحب کی ایک بات ہے, میں اس کو بھی جواب دے دوں پھر آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. دیکھیں خالد صاحب نے کہا کہ ایک سینٹنس, اس دن مولانا صاحب نے پوری تقریر میں ایک سینٹنس کہا تھا جس میں اس نے کہا تھا کہ جو شہداء ہے جو شہادتیں دیتے ہیں تو وہ تنہائی لیتی ہے. تو اس پہ پورے پاکستان کی 25 کروڑ عوام نے ان کو اس زبان کو کنڈیم کیا اور اس پہ بات کی. میرے خیال میں لیڈرشپ کو چاہیے کہ وہ تقاریر میں ایسے الفاظ کا چناؤ کرے تاکہ عوام ان کو سمجھ سکے, اس میں دھمکی نہ ہو, اس میں دہشت گردی کا ایلیمنٹ نہ ہو, اس میں غصہ نہ ہو, اس میں بردباری اور تحمل کے ساتھ تقاریر کرے. جہاں تک نوشاد صاحب آپ کا سوال ہے, دیکھیے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ڈیورنگ دا گلگت بلتستان الیکشن یہ نہیں کہا تھا کہ مرکز میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے تو وہ چاہتے کہ گلگت بلتستان میں اس کی حکومت بنی. کیا مت ہے کہ نواز شریف صاحب کے بارے میں کون سے الفاظ استعمال نہیں کی تھی, بابو کہا تھا, مہمان کہا تھا, لیکن ہم نے ان کو جواب نہیں دیا. ہم نے صرف فوکس کیا تھا اپنے کمپین پہ. اور جب میاں صاحب تقریر کر رہے تھے تو اس نے کہا تھا کہ میں کسی پہ الزام نہیں لگاتا ہوں بلکہ میں کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ مانگنے کے لیے آیا ہوں. جب ہار گئے ہم تو ہم نے ایکسپٹ کیا. ابھی بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ جو سٹپ لگاتے سیڑھی لگاتے کیوں, وہ 2 اگست سے اپنے ہار سے ڈر گئے ہیں, وہ پاگل پن کا شکار ہو چکے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں میں نے دیکھی میں نے 44 سال گزارے ہیں, لیکن خدا کی قسم میں نے کل کی جو سپیچ سنی ہے مجھے دکھ پہنچا ہے کہ ایک اتنی بڑی پارٹی کو اس تقریر سے ستیاناز کیا کہ کشمیری عوام کو آپ دہشت گردی کی طرف ان کو میسج دیتے ہیں. آپ ابھی سے اپنی شکست دے کر یہ تقریر کرتے ہیں. یہ خالد صاحب ایک سینٹنس نہیں ہے, پوری تقریر اٹھا کے دیکھ لیں. وہ جو سخت لہجہ استعمال کیا اس نے ایکسپٹ نہیں کیا. ان کو چاہیے تھا کہ اپنے ووٹرز کو اپنی طرف مائل کریں, اس فیس کو ایکسپٹ کر لیں اور اپنے آنے والے دنوں کی 2 اگست کے لیے وہ کمپین کریں اور اپنا وہ پروگرام جو سن میں 18 سال میں آپ نے عوام کو ڈیلیور کیا ہے, سوال تنگی صاحب وہیں کھڑا ہے, عوام کے سامنے رکھیں ووٹ مانگیں. سوال میرا وہیں کھڑا ہے, کیا آپ ان اعتراضات کو دور کریں گے جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ہیں؟ یہ اس پہ ذرا مجھے شارٹ جواب دے دیں, پھر میں نے بیرسٹر صاحب کی طرف جانا. میں نوشاد صاحب ہم حکومت میں ہیں, مرکز میں, وہ ہماری اتحادی جماعت ہے. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اتحادی جماعتی کی تمام ریزرویشن کو دور کریں, لیکن جو کمپین کے دوران بلاول بھٹو زرداری صاحب کا رویہ ہے, ان کا جو لہجہ ہے, ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. آپ نے مجھے کرنا ہے بیرسٹر صاحب, یہ جو بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, یہ الزامات جو لگانا یہ بڑا آسان ہوتا ہے. مجھے ایک رپورٹ مجھے یاد ہے کہ عذرداریاں جتنی فائل کی تھی پی ٹی آئی نے, کوئی ایک عذرداری بھی کہیں پر ایکسیپٹ نہیں ہوئی, ایک سنگل. پورے جو یہ اتنا شور پڑ رہا تھا کہ 180 نشستیں پتہ نہیں ہماری تھیں اور یہ تھا اور وہ تھا, اگر کسی کی ہوئی تو وہ JUI فے کی یا بلوچستان میں کسی کی, پی ٹی آئی کی کوئی چیز جو ہے کہیں پر کو چلو ایک ہی غلطی سے کوئی ہو جائے وہ نہیں ہوئی. اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ جو الزامات کی سیاست ہے اس کے ساتھ معاملات آگے بڑھیں گے نہیں. یہ ہم ایک ایسا انریسٹ کریٹ کرتے ہیں میسز کے اندر جو ان کے لیے وہ آپس میں دستوں گریباں ہوتے پھرتے ہیں, بجائے اس کے کہ ہمارے ہاں تو بالکل مزاج ہی نہیں نا کارکردگی پہ بات کرنے کا. اور پی ٹی آئی کی کارکردگی جو ہے وہ پوری ملک کے سامنے تھی. ہمیں پتہ ہے, ہمیں معلوم ہے, ہمارے پاس یہ اطلاعات موجود تھی کہ اگر کووڈ نہ آتا تو کیا اسٹیبلشمنٹ اس حکومت کو چلنے دے رہی تھی؟ بالکل بھی نہیں چلنے دینا چاہتی تھی. یہ تو کووڈ آ گیا, اس کے بعد کچھ وقت گزر گیا. سو میرا پوائنٹ یہ ہے, یہ جو کارکردگی کی بنیاد پر بات کرنا ہے وہ کب شروع ہوگا ہمارے ہاں؟ شاہد صاحب, ایک تو آپ نے جو الیکشن پٹیشنز کا حوالہ دیا, میں تھوڑی سی بات کر کے آپ کی بات پہ بھی آ جاتا ہوں. دیکھیں, گزارش یہ ہے 380 کے قریب الیکشن پٹیشنز آئی تھی 2024 کے الیکشنز کے اندر.
140 अभी भी पेंडिंग है बिफोर द इलेक्शन ट्राइब्यूनल, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इलेक्शन एक्ट के अंदर ये चीज लिखी हुई है कि आपने 6 महीने के अंदर फैसला करना, तो उनके फैसले अभी तक नहीं है। और जो डिसमिस हुई हैं वो समरीली डिसमिस हुई हैं विदाउट एंटरिंग इनटू द एविडेंस ऑफ द इलेक्शन। और उसके मुराद मेरी क्या है कि उनको टेक्निकलिटीज की बुनियाद पे उड़ाया गया कि आपके एफिडेविट्स के ऊपर सिग्नेचर मैच नहीं करते। आदमी सामने खड़ा है, वो कह रहा है मैंने खुद इसको साइन किया है उसके ऊपर। और मेरी अपनी एक मिसाल मैं देता हूँ आपको, मेरा और मेरे जो ओपोनेंट कैंडिडेट थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग एम से, उनका डिफरेंस था 1079 वोट्स का, 1079 वोट का फर्क था। मैं इलेक्शन पिटीशन के अंदर गया, मेरे वाले केस के अंदर 3 फॉर्म 47 निकाले गए थे और तीनों फॉर्म 47 एक दूसरे के साथ मैच नहीं करते थे, उनके अंदर सीरियस डिस्क्रिपेंसीज थी। और मुझे किस जगह पे जो है वो मुझे वहां से इलेक्शन पिटीशन मेरी डिसमिस हुई कि जी जो नोटरी पब्लिक की स्टैंप लगी हुई है जो हाई कोर्ट से लगी थी, मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर हूं, कि वो बड़ी ब्लीक है, पढ़ी नहीं जा रही, इसलिए आपको जो है हम वहां से फारिग कर रहे हैं इलेक्शन पिटीशन से। तो ये तो इलेक्शन पिटीशंस का हवाला था। जिस तरह मैंने पहले बात की कि इसी इलेक्शन एक्ट के अंदर 2022 के अंदर ये अमेंडमेंट लेकर आए थे कि सिटिंग जज ऑफ द हाई कोर्ट सुनेंगे। फिर क्या ऐसा हुआ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस को, सिटिंग जजेस से ये चीजें लेकर रिटायर्ड जजेस को दे दी गई और उसके बाद उन्होंने इस्लामाबाद के पूरे इलेक्शन जिसके ऊपर सीरियस किस्म के क्वेश्चन मार्क्स थे वो सारे के सारे ठीक हो गए और वो इलेक्शन। अब आप इन चीजों को दूर करने के लिए, टाइम बड़ा शॉर्ट है, मुझे बताइए इनको दूर करने के लिए कुछ करेंगे? जी मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। देखिए इसके अंदर जो इनिशिएटिव लेना है वो तो गवर्नमेंट ने लेना है, क्योंकि हम तो बतौर ऑपोजिशन आवाज उठा सकते हैं। ये इलेक्शन के अंदर रिफॉर्म्स के हवाले से कोई भी बिल लेकर आए, उसको पार्लियामेंट के अंदर लेकर आए, उसके ऊपर अक्रॉस द बोर्ड डिस्कशन करें। जिस तरह आपने सही हवाला दिया था 18वीं आईनी तरमीम हो सकती है, तो इलेक्शन एक्ट ऐसा क्यों नहीं बन सकता जिसके ऊपर सारी सियासी जमातें मुत्तफिक हों। देखिए जिस तरह मैंने पहले कहा कि जब 2018 का इलेक्शन एक्ट बना था तो उस इलेक्शन एक्ट के अंदर बहुत सारी सियासी जमातें मुत्तफिक थी और उन सारों के इत्तेफाक के साथ हमने कहा था सिटिंग जजेस ऑफ द हाई कोर्ट इलेक्शन डिस्प्यूट का फैसला करेंगे। अगर वो उसी तरह मनोन रहता तो मैं आपको ये बात आज यकीन से कह सकता हूं कि ये 380 की जो इलेक्शन पिटीशन ये डिसाइड भी होती। उस वक्त भी मसला ये आ गया ना, गुड टू सी यू वाला मामला चल रहा था, वो भी फिर अब कुछ इस तरह के भी मामला हैं। एजाज साहब ये जो मामला है इस वक्त, अब ये सवाल मेरा ये है, इल्ज़ाम तराशी की जो सियासत है, बजाय इसके कि हम तालीम पे बात करें, हम इस वक्त ये जो पेट्रोल की कीमत है उस पर बात करें, आम आदमी के जो एजुकेशन है उसके ऊपर, सेहत के ऊपर, उसको जो वसाइल हमें दे रहे हैं, वरना फिर जो हमें नज़र आता है, हम देखते हैं अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाते हैं तो हमें नज़र आता है कि फिर कॉकरोच जनता पार्टी, कॉकरोच का खिताब, कॉकरोच कहने पर नौजवान बाहर आ जाते हैं और फिर इस्तीफा लेके घर जाते हैं। ये जो पर्सपेक्टिव है इसको समझने की जरूरत है हमें। क्या हम इस चीज को समझ पा रहे हैं कि अब नौजवानों का मिजाज क्या है और हम उस मिजाज को कैसे हैंडल कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं? किसी सियासी पार्टी ने इस वक्त तक ये नहीं सोचा होगा कि वहां नौजवानों के, कश्मीर में जो मीरपुर के इंतखाबात है इसमें कितने % नौजवानों ने वोट दिया है, कितने नौजवान वोट डाल रहे हैं और कितने जो है वो नौजवान वोट डालना नहीं चाहते। इसके बजाय हम सिर्फ ये इसके ऊपर बहस कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचता। जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब स्टेटमेंट्स दे दें, बड़ी बड़े बयानात आ जाएं, बड़े बड़े धांधली के इल्जामात आ जाए, तो हम मजबूर है कि हमें उसको डिबेट करना है क्योंकि हमने व्यूअर को वो उसकी असल शक्ल दिखानी है। तो ये जो कारकर्दगी और जो असल इश्यूज पे बात करना है वो क्यों ना पाया था पाकिस्तान के अंदर? जी यही तो बुनियादी मसला है कि हमारे यहाँ अगर आप देखें तो तमाम पार्टीज का जो सियासी मंशूर है वो मेरा ख्याल है उसमें सब में यकसानियत है, मेजर इश्यूज में कोई इख्तलाफ नहीं। लेकिन जब वही पार्टीज हुकूमत में आती हैं तो वो बजाय इसके कि वो अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पे अगले इलेक्शन की लिए जो है ना इंतज़ार करें, वे एक तो इनको इतनी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं मैं समझता हूँ, क्योंकि आपने खुद भी रेफर किया कि 90 की दिहाई में जिस तरह 4 हुकूमतें बदली गई, तो एक तो इतनी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं कि वो शायद 5 साल की ना तो वो प्लानिंग कर पाते हैं और ना ही उनके लिए वो वोटर को जो है पे बैक करना उनका मकसद होता है। ऑनेस्टली मैं तो ये महसूस करता हूँ। अदरवाइज अगर परफॉर्मेंस में कोई इशू होगा अगली बार बेहतरी हो जाएगी,
لیکن اگر آپ تھرو آؤٹ جو ہے پہلے دن سے ہی بات پھر گھوم پھر کے وہیں آ جائے گی کہ پہلے دن سے ہی سٹنگ گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ ڈیفینسو پہ ہوتی ہے، کیونکہ الیکشن پروسیس جس کے ذریعے وہ اقتدار میں آتے ہیں، جب وہ پروسیس ہی چیلنج ہو جاتا ہے تو ان کا اپنا اقتدار میں رہنا جو ہے وہ پھر مشروط ہوتا ہے بہت سارے دوسری فورسز سے. ٹھیک ہے جہاں صاحب ڈیموکریٹک. آپ کا پوائنٹ آ گیا. وقت تھوڑا سا کام ہے فاروقی صاحب. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ ایکچولی مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو سیاسی جماعتیں یہ الزامات لگاتی اس لیے ہیں کیونکہ پروگریس کے پرسپیکٹو میں اگر فرض کیجئے میں اور آپ پروگریس پہ ووٹ ڈال رہے ہوں گے تو پھر بڑی مشکلات آ جائیں گی سیاسی جماعتوں کو. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ صرف عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے سارے الزامات کا سسٹم شروع کر دیا جاتا ہے؟ گورنمنٹ تو یار وہ 2014 کا دھرنے کی بات ہو رہی تھی، پھر گورنمنٹ آ بھی گئی، چلی بھی گئی، اگلی بھی آ جائے گی، وقت گزر جائے گا، 5 سال گزرتے ہیں، کہاں پتہ لگتا ہے. دیکھیے نوشاد صاحب، جب تک سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت نہیں ہوگی، جمہوری مزاج نہیں ہوگا، کریڈیبلٹی جو ووٹ کی ہے وہ محفوظ نہیں ہوگی، اس کا الیکشن کی ساکھ نہیں ہوگی تب تک، اور آپ کا قانون کی بالادستی نہیں ہوگی. ہر جگہ پہ قانون کی بالادستی سے ہر شخص اوائڈ کرتا ہے. پولیٹیکل پارٹیز بھی، انفرادی طور پہ بھی ہمارا کلچر یہ بن چکا ہے. ابھی اس ملک میں اگر آپ نے شفاف انتخابات کروانے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ایک مضبوط الیکشن کمیشن، قانونی طور پر جو مضبوط ہو وہ چاہیے. آپ کو ایسی الیکشن لسٹیں چاہیے، ووٹرز کی لسٹیں چاہیے جس پر سب لوگوں کو پتہ ہو. اور اس کے ساتھ آخری بات اس پہ یہ ہے کہ باقی چھوٹی چھوٹی چیزیں تو شامل ہوتی ہیں. آپ الیکشن کے رزلٹ کا بر وقت اعلان کریں اور اس جو اعلان کریں اس پر پتہ ہو ہر ووٹر کو کہ وہ جس کو ووٹ دے کے آیا ہے ووٹ اسی کے باکس میں. مجھے تنگی صاحب سے نا ایک سوال، میں آپ کی بات کاٹ کر، اگر اس کو ووٹ نہیں جائے گا تو پھر یہ مسئلہ بن جائے گا. تنگی صاحب صرف 30 سیکنڈ کے لیے مجھے یہ بتا دیجیے گا، 1 روپیہ پیٹرول کم ہوا، آپ خوش ہیں؟ حالات کے مطابق میرے خیال میں اس وقت پاکستان جو کچھ کر رہے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ وہ غریب عوام پہ بوجھ نہ ڈالیں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. تنگی صاحب آپ کا بہت شکریہ، بیرسٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، فاروقی صاحب آپ کا بھی شکریہ، اور اعجاز صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین، بات یہ ہے کہ جو ہمارے عوام کو جو بات سمجھنی ہے اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے ووٹ کارکردگی کی بنیاد پہ دینا ہے. جب تک وہ کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ دینا شروع نہیں کریں گے، یہ جو ایک کلٹ یا پرسنلائزیشن اور یہ لیڈرز کو پریز کرنے اور ان چیزوں سے نکل کر ایکچولی وہ کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ نہیں دیں گے، تب تک جماعتیں جو ہیں وہ اسی طرح سے ایک دوسرے پہ الزامات کے ذریعے 5 سال گزارنے میں جو ہے نا وہ لگی رہیں گی. وہ کارکردگی دکھائیں گی تب جب ہم بطور ووٹر ان سے کارکردگی ڈیمانڈ کریں گے اور اسی کی بنیاد پر ووٹ دیں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی. کل نئے موضوعات کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. اللہ نگہبان.